اس سچویشن میں اور آج کی سچویشن میں کیا فرق ہے، جس کی وجہ سے اب افغانستان کی حکومت نے اور کرکٹ ٹیم نے اناؤنس کیا کہ وہ یہ ٹرائی نیشنز نہیں کھیلے گی. ہاں، وہ وہاں اسٹرائکس میں کچھ کرکٹرز کے مرنے کی خبر چلا رہے ہیں، زیادہ انڈین آؤٹ لیٹس یہ خبر چلا رہے ہیں. ہاں، مگر بات یہ ہے کہ خبر تو چل پڑی، اس سے کرکٹ کا حوالہ آ گیا بمباری میں. اگر بمباری میں کرکٹ کا نہ آتا حوالہ تو شاید یہ جو باتیں ہو رہی ہیں اس وقت دوحہ میں، شاید اس میں یہ بھی ہو جاتا کہ یار باقی باتیں ہم کرتے رہیں گے، یہ پہلا راؤنڈ ہے، مین وائل کرکٹ کو نہ افیکٹ کریں، کھیلیں. مگر ہوا یہ ہے کہ وہ جو بمباری کی ہے انہوں نے ٹی ٹی پی کے ہیڈ کوارٹرز کے اوپر اس علاقے میں، اس کو بڑا انڈین میڈیا نے بہت اچھالا، جس کی وجہ سے طالبان کے اوپر پریشر پڑ گیا کہ ہم بھی اچھالیں، جس کی وجہ سے اب ان کی کرکٹ ٹیم کے اوپر پریشر پڑ گیا کہ ہم بھی اس کو بوائے کاٹ کریں. تو آئی تھنک یہ دس از وے وی اسٹینڈ ٹوڈے. اور اب جب تک یہ کوئی ہمارے افغانستان کے حالات بہتر نہیں ہوں گے، آئی ڈونٹ تھنک افغانستان ول پلے کرکٹ ود اس. بٹ ایز آئی سیڈ، اگر افغانستان کی حکومت ان کو اجازت دیتی ہے تو بڑی اچھی بات ہے. مگر ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ پاکستان افغانستان کی کرکٹ ٹیمز کا بھی حشر وہی ہونے والا ہے جو پاکستان اور انڈیا کی کرکٹ ٹیمز ہیں. نیشنلزم اور گورنمنٹ ڈائریکٹیوز، ایک طرف نیشنلزم ہے اور دوسری طرف حکومت کے جو انسٹرکشنز ہیں. اور میرا خیال ہے کہ آپ لوگ بھول گئے ہیں کہ جب 3 سال پہلے شارجہ کے اندر پاکستان اور افغانستان کی T20 کی ایک سیریز ہوئی 3 میچز کی آئی تھنک، تو اس وقت بھی لڑائی جھگڑے ہو گئے تھے وہاں، مارنا شروع کر دیا تھا ایک دوسرے کے اوپر، کرسیاں مارنے شروع کر دی. تو بہت غصہ ہے افغانستان کے اندر فور پاکستان، اور اس کی ایک تاریخی پہلو ہے جو کہ پھر کسی وقت ڈسکس کریں گے. ہم 1970 سے وی ٹرائیڈ، ہماری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ افغانستان کو ایک سیٹلائٹ بنایا جائے ہمارے لیے. وہ ایک فلسفہ تھا اسٹریٹجک ڈیپتھ ویتھ، وہ فارغ ہو گیا. اور پھر اس کے بعد ایسی سچویشنز ہوئی ہیں جہاں طالبان کی ہم نے مدد بھی کی اور پھر ان سے لڑائی جھگڑے بھی ہو گئے، بیکاز وہ ایک چیز کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، وہ سارے افغان ڈٹے ہوئے ہیں کہ ڈیورنڈ لائن نہیں ہم مانتے. جی اچھا، اس پہ تو ہم نے کبھی فینس بنانے کا بھی آغاز کیا تھا اور یہ خبریں بھی آئی تھی کہ 80% کام مکمل بھی ہو گیا، لیکن وہ فینس کی اب کوئی تازہ اپڈیٹ نہیں ہے. لیکن سٹی صاحب، جو سیکیورٹی ایکسپرٹس ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہاں جس علاقے میں پاکستان نے اٹیک کیا وہاں کوئی کرکٹ کلب نہیں تھا، ایسی کوئی وہاں اسٹیڈیم تھا نہ. افغان کرکٹ بورڈ کے جو ریکارڈ ہے اس میں 100 کلومیٹرز کے اندر ایسا کوئی سراغ بھی ہے کہ کوئی میچ کبھی کھیلا گیا ہو. تو آپ کو نہیں لگتا کہ پروپیگنڈا مشینز نے یا انڈین پلے بک کی طرف سے ایسا کیا گیا کہ پاکستان کو آپ اسپورٹ سے باہر ہی کر دیں؟ نہیں ہو سکتا. بہرحال ڈیفینیٹلی کھیل پر سیاست حاوی ہوتی جا رہی ہے. واپس آتے ہیں بریک کے بعد. شو میں ساتھ دینے کا شکریہ. اور ہمارا ہر پروگرام پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ذکر کے بغیر تو ادھورا ہے، اور وہ بیانات بھی ایسے دیتے ہیں کہ روز خبروں میں رہتے ہیں. انہوں نے ایک بڑا مزے کا بیان دیا، جب جنگیں ختم کرانے کے وہ دعوے کرتے ہیں تو جہاں جنگ چھڑتی ہے وہاں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یاد کیا جاتا ہے. تو ان کی بھی توجہ ہے پاک افغان معاملے کی طرف. انہوں نے کہا کہ میرے لیے بہت آسان ہے، انہوں نے 7 جنگیں، میں مسئلہ حل کر دوں. ہاں مسئلہ حل کر دیں گے، لیکن ابھی وہ تھوڑے بزی ہیں، مصروف ہیں، تو جب فری ہوں گے تو یہ کروا دیں گے، نو پرابلم. سو آپ کو لگتا ہے کہ جیسے امریکہ انوالو ہے افغانستان کے معاملات میں، اس کے لیے واقعی پیس آف کیک ہے؟ دیکھیے، امریکہ کو چاہیے بیس، باگرام. امریکہ پیسے دینے کے لیے تیار ہے. اچھا، امریکہ کے پاس 2 ہی ہتھیار ہیں، ایک پیسہ ہے اور ایک ملٹری پاور ہے. اب ملٹری پاور تو وہ استعمال نہیں کریں گے افغانستان کے خلاف، وہ تو وہاں سے مرتے نکلے ہیں وہاں سے. اور وہ کہتا میں تو جنگ ختم کرنے آیا ہوں، نئی جنگ نہیں چھڑنے آیا. سو کوئی ملٹری ایکٹیویٹی تو امریکہ کر نہیں سکتا. امریکہ پیسے دے سکتا. اچھا، اور امریکہ اسی قسم کی پیش قدمی کر سکتا ہے کہ طالبان کو کہے کہ آپ مہربانی کر کے پاکستان کے ساتھ تنگ نہ کریں ان کو، اور ٹی ٹی پی والے جو ہیں ان کو فارغ کریں، اور آپ کو کتنے پیسے چاہیے، اور بیس جو ہے یہ بھی دے دیں ہمیں، ہم اس کے بھی پیسے دیتے ہیں آپ کو. اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس کوئی لیوریج نہیں ہے. ہاں یہ ضرور کہہ سکتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو کہ ہم آپ کو ریکگنائز بھی کر لیں گے، مگر آپ ریزنیبل ہو جائیں، آپ پریکٹیکل باتیں کریں یا آئیڈیالوجیکل باتیں نہ کریں. مگر بات یہ ہے کہ امریکہ کا اس وقت کوئی وہاں جسے کہتے ہیں نا
طالبان کے ساتھ رابطہ نہیں ہے اس قسم کا جس قسم کے رابطے کی ضرورت ہے. اچھا یہ زلمے خلیزات کو کبھی نہ ایک دو دفعہ یہ چلے گئے ہیں, وہ پرزنر ایک دو لینے تھے, یاد ہے آپ کو, تو زلمے صاحب پہنچ گئے تھے. زلمے صاحب جانتے ہیں حقانی نیٹ ورک والا لوگوں کو, کیونکہ دوحہ میں جب پرانی مذاکرات ہو رہے تھے تو زلمے واز آلسو پارٹ آف دا نیگوسیشنز. اس وقت آئی تھنک ہی واز اسپیشل انوائے, جی نمائندہ خصوصی تھے افغانستان کے امریکہ کے. تو اب سچویشن یہ ہے کہ بٹ کیا طالبان مانیں گے اس کی بات کہ نہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ یہ والا جو گروپ ہے طالبان کا یہ نہیں مانے گا, مگر پھر وہ رجیم چینج والی بات آتی ہے کہ رجیم چینج اگر یہ نہیں مانتے تو پھر رجیم چینج کس قسم کی ہونی چاہیے, کون آگے آنا چاہیے, کس کو سپورٹ کرنا چاہیے جو کہ پھر آ کے امریکہ کے ساتھ بھی تعاون کرے, پاکستان کے ساتھ بھی تعاون کرے اور افغانستان کو ایک ماڈرن نیشن اسٹیٹ بنائے. وہ گروپ یہ بندے نظر نہیں آتے. لیکن امریکہ کی دلچسپی بھی نظر نہیں آتی اس میں. نہیں, دلچسپی تو ہے کیونکہ پاکستان لگا ہوا ہے نا. ڈر امریکہ کو جو اصلی ڈر ہے میں آپ کو بتاؤں کیا ہے, جس کا ذکر نہیں ہو رہا, وہ یہ ہے کہ انڈیا نے ابھی تک چھوڑا نہیں اپنا آبجیکٹو. صدور کہتا ہے پاز پہ ہے جی, ہر روز دھمکی آتی ہے انڈیا سے کہ زیادہ ڈیڈلی ہوگا, اور اب تو ہمارے چیف صاحب نے بھی جواب دینا شروع کر دیا کہ اگر کچھ ہوا تو ذمہ دار بھارت ہے, اگر تباہی ہوئی ہم تیار ہیں اگر تم نے کچھ کیا تو. مگر دیکھیے آپ لاجکلی دیکھیں, اس وقت آپ کی جنگ چھڑی ہوئی ہے آن ون بارڈر جی افغانستان کے ساتھ, اور دو انسرجنٹ گروپس ہیں وہ اس کے علاوہ آپ کو تنگ کر رہے ہیں, ٹی ٹی پی اینڈ BLA. جی تو 3 فرنٹس انہوں نے کھولے ہوئے آپ کے خلاف. ادھر انڈیا جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے کہ موقع مجھے ملے اور میں اپنا ریونج لوں, بیکاز الیکشن آ رہی ہے بہار کی, اور وہ کہتا ہے ہر بار ہی کہتا ہے میں کروں گا, جب میں کروں گا تو آپ کو سمجھ آئے گی. تو اس صورت میں اگر انڈیا کوئی ایڈونچر کرتا ہے تو پھر بہت جلدی ایسکلیشن شروع ہو جائے گی یہاں, اور وہ سارا جو فوکس ہے مڈل ایسٹ والا وہ سارا شفٹ ہو کے ٹو ول کم اوور ہیئر, بیکاز یہاں نیوکلیئر پاورز ہیں. اینڈ ڈونلڈ ٹرمپ کو لیے بڑا مشکل ہو جائے گا پھر انڈیا کو روکنا اور پاکستان کو روکنا. تو وہ جو بنا رہا ہے اپنا ایک پرسونا, ایک کریڈینشلز بنا رہا ہے کہ میں تو جنگ روکتا ہوں, میں چاہوں یہ کر لوں, یہاں آ کے اس کے لیے ایک سیریس ایشو بن رہا ہے. کین ہی گیٹ دی افغانس ٹو اگری ٹو پاکستانز ڈیمانڈس, بیکاز پاکستان کی تو بڑا سمپل سی چیز ہے کہ وہاں سے لوگ آ رہے ہیں اٹیک کر رہے ہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ تو نا افغانس کو یہ کہے کہ بس اگر تم نے یہ بند نہیں کرو گے تو ہم سمجھیں گے ہمارے اوپر اٹیک ہے. یو انڈرسٹینڈ, بٹ دس از اے ویری کمپلیکیٹڈ تھنگ. اینڈ جہاں وہ یوکرین کی طرف اس کی توجہ ہے اور مڈل ایسٹ کی طرف, یہ ایک نیا ڈرامہ شروع ہو جائے گا. اور اس وقت یہ تینوں گورنمنٹس, انڈیا کی گورنمنٹ, پاکستان کی گورنمنٹ اور افغانستان کی گورنمنٹ, دیر از نو موڈ ٹو لسن ٹو ڈونلڈ ٹرمپ آن دس ایشو. اچھا چلے دیکھتے ہیں جو بایاں ہاتھ انہوں نے کہا میرے بائیں ہاتھ کا کام ہے, وہ آتا ہے اس معاملے میں یا نہیں؟ ان کے بس کی بات نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ کوشش ضرور کریں, کچھ نہ کچھ تو نکلے. تو جو امریکی فنڈنگ آتی ہے یا افغانستان کی اسٹیبلٹی کے لیے کوئی ایڈ آتی ہے, اگر وہ بند کر دی جائے؟ نہیں, وہ دیکھیں نا, وہ تو بند کرنے کی بات کی بات ہے, ایڈ کچھ بھی نہیں آ رہی. جو اصلی چیز ہے کہ افغانستان حکومت کے پیسے پڑے ہوئے ہیں امریکہ میں, 3-4-5 ارب ڈالر ان کے ریزروز میں وہاں پڑے ہوئے تھے, جو کہ امریکہ نے فریز کر دیا. تو امریکہ تو بہت کچھ دے سکتا ہے افغانستان کو, پیسہ دے سکتا ہے, ریکگنیشن دے سکتا ہے. سوال یہ ہے کہ ٹی ٹی اے کیا وہ چاہتی ہے, اس لیے یہ سب کچھ کر رہی ہے کہ آؤ مجھے آ کے آفر کرو وہ چیز, پھر میں ٹی ٹی پی کو ختم کرتا ہوں. ٹی ٹی اے یہ چاہتی ہے. تو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ کس طریقے سے یہ بات آگے بڑھے گی. کیا ڈونلڈ ٹرمپ اس قسم کا پلان لے کے آئے گا جس کے ساتھ ٹی ٹی اے جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی کہ BLA کو بھی نکالو یہاں سے, ٹی ٹی پی کو بھی نکالو اور امن کریں اور پیسے سے اپنے ملک کو چلائیں. چلیں, پاکستان کو چاہیے ریئر ارتھ کے حوالے سے کوئی وہاں کی رپورٹ دے افغانستان کی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو. نہیں, وہاں تو اب یہ بھی ہے نا, امریکہ کو فکر ہے کہ چائنا آ رہا ہے وہاں ریئر ارتھ کو تو چائنا نکالنے آ رہا ہے, تو اسی کے لیے چلیں دانا ڈال دیا جائے. اچھا سر صاحب, ہمارے پاس بڑا مختصر ہے تو فوراً ذرا علی کراچی سے اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال کیا کر رہے ہیں. جی, آپ کے تجربے کے مطابق کیا شہباز شریف صاحب وہ واحد وزیر اعظم بن پائیں گے جو اپنی جو ہے نا 5 سالہ مدت مکمل کر سکیں؟ کتنے سال ہو گئے ہیں اب ان کو پرائم منسٹر بنے؟ 2 سال ہونے والے ہیں. میرا خیال ہے ابھی تو کوئی کسی قسم کا امکان نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب فارغ ہو رہے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے ہی از ڈن اے گریٹ جاب, اور ایکچولی ہی از ڈن اے گڈ جاب, دیٹس اے فیکٹ. سو اس لیے کوئی ٹینشن نہیں ہے اس قسم کی. اور سو ٹو آنسر یور کویشچن, لائکلیہوڈ یہی ہے کہ یہ اپنی پوری ٹرم کریں گے, مگر یہ ہے پاکستان.
پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور کوئی نہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے, سازشی جو ہیں وہ ڈرامے کرنے شروع کر دیتے ہیں. تو بڑی والیٹائل سچویشن ہے. بٹ ابھی تک جو ریلیشن شپ ہے انسٹیٹیوشنل اور پرسنل, انسٹیٹیوشنل بٹوین نون لیگ اینڈ دی اسٹیبلشمنٹ اور پرسنل بٹوین دی آرمی چیف فیلڈ مارشل صاحب اینڈ دا پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب, آئی تھنک اس سے بہتر کوئی اس سے بہتر سچویشن ہو نہیں سکتی فرام دا پوائنٹ آف ویو آف بوتھ. آئیڈیل ہے. اور دا گارجین دونوں نے شہباز شریف صاحب کی جو یہ خوبیاں ہیں ان کے اعتراف میں آرٹیکلز لکھے ہیں. آرٹ آف دا ڈیل تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کتاب ہے, اگر شہباز شریف صاحب کے اوپر کوئی کتاب لکھی جائے تو کیا نام ہوگا؟ آرٹ آف دا ڈیل کی جگہ پہ ہے دی آرٹ آف. بڑے ہی احتیاط کے ساتھ آپ نے نام سجیسٹ کیا, جس کے لیے میں آپ کی مشکور ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ جنہوں نے سوال بھیجے ہمارا پروگرام دیکھا ان کی بھی مشکور. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت ہے.